ہمیشہ کی طرح یہ لفظ تسبیح سمجھ کے کہا کرتا ہوں کہ یہ مجلسیں ہم اپنی معرفت کے لیے کرواتے ہیں، ان کی حقیقت ہم سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہ مجلسیں ہمارے لیے ہیں، یہ مجلسیں ہمارے لیے وسیلہ فیض ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم انہیں جان پائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کچھ ایسا پڑھوں کہ ان کے حقائق ہوں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن لکھ نہیں سکتے۔ کائنات آدم و عالم میں خدا جب انسان کو زمین پہ بھیجتا ہے تو انسانوں کو کچھ اوصاف عطا کرتا ہے، کچھ خصوصیات عطا کرتا ہے، کچھ فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ پھر وہ انسان جب ان فضائل اور ان فضیلتیں یا ان خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت، وہ فضیلت اس کی نسلوں میں بھی سفر کر سکے۔ کسی خاندان میں کوئی ایک فرد مشہور ہو جائے، خصوصیت یافتہ ہو جائے تو وہ نسل کی پہچان بن جاتا ہے، وہ ایک خاندان کی پہچان بن جاتا ہے، اور بہت عرصہ تک وہ پورا خاندان، وہ قبیلہ، وہ قوم، وہ شہر اسی کے نام سے پہچان۔ خدا اوصاف عطا کرتا ہے، خدا وصف عطا کرتا ہے، خدا خصوصیات عطا کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن پہ اللہ نعمتوں کا نزول کرتا ہے اور سلسلے کو مسلسل کر دیتا ہے۔ طول عرض میں جاتے ہیں سفیر بھائی، ڈاکٹر صاحب پہ مولا کا یہ کرم ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ تعارف کرواتے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر، میرا باپ بھی ڈاکٹر تھا، اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، تو اس کا مطلب خصوصیت سفر کر رہی ہے، فضیلت رکی نہیں، فضیلت محو سفر ہے۔ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا فضائل ہے اس فضیلت کو کہتے ہیں عصمت۔ اللہ کے پاس جو کارخانہ قدرت میں، خزانہ الہیہ میں جو ایک چھپا ہوا فضائل ہے وہ ہے عصمت، اور خدا کے کارخانے میں کمی نہیں، لیکن خدا اس سلسلے کو بھی کسی نسل میں مسلسل نہیں دیکھتا۔ اگر کسی جگہ پہ ایک نبی معصوم ہے تو یہ شرط نہیں ہے کہ اب اس کی ساری نسل معصوم ہے۔ اگر کسی کو نبی بنایا ہے، نبوت دی ہے، تو یہ نہیں کہ اب اس کا سارے بیٹے نبی ہوں۔ اللہ کے کارخانے میں اور خزانے میں کمی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ ان فضیلتوں کو محدود رکھتا ہے، مسلسل نہیں کرتا۔ کائنات آدم و عالم میں شرق سے لے کے غرب تک واحد ذات حسین ابن علی کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، اور صرف یہ نہیں، میری نسل میں آنے والے بھی سارے معصوم ہیں۔ بسم اللہ۔ مولا حسین آپ کی سماعتوں کو سلامت ہے۔ جو معیار اس مجمع کا بن چکا ہے وہ اس معیار کو برقرار رکھنا چاہیے کہ غیر روایتی انداز میں ہی مجلس پڑھی جائے۔ خدا نے جب زمین پر اپنے تمام اوصاف اور تمام کمالات کو ظاہر کرنا چاہا تو خدا کو ایک پیکر ایسا چاہیے تھا جس کے اندر خدا اپنے سارے اوصاف ظاہر کرے، اور خدا نے زمین میں جس پیکر کا انتخاب کیا اس پیکر کو حسین کہتے ہیں، جس کے ذریعے خدا نے اپنے سارے کمالات ظاہر کیے۔ حسین وہ آئینہ ہے جس میں خدا کا ہر کمال نظر آتا ہے۔ حسین ابن علی وہ مظہر تام ہے
وہ تجلی ہے پروردگار کے انوار کی، جس سے خدا نے اپنے سارے کمالات ظاہر کر دیے۔ مجھے آج ایک الگ رنگ میں حسین آپ کو سنانا، مظلوم حسین، مسافر حسین، غریب حسین۔ آؤ تمہیں بتاؤں کس خصوصیت کا حامل ہے حسین۔ یقین کیجئے میں پڑھے لکھے افراد سے مخاطب ہوں، حسین ابن علی ایک محیر العقول ذات ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والی ذات ہے۔ کوئی محقق نہیں بتا سکا کہ حسین کون ہے، کوئی مفسر نہیں بتا سکا حسین کون ہے، کوئی محدث نہیں بتا سکا حسین کون ہے۔ کائنات میں ایک ذات ہے جس نے حسین کا تعارف کروایا ہے، اس ذات کو زینب بنت علی کہتے ہیں۔ جس نے زمانے کو حسین پہچنوایا ہے، جس نے بتایا ہے زمانے کو کہ حسین کو۔ ہم ایک کربلا کو دیکھتے ہیں عمومی نظر سے، ایک ہے کربلا مخصوص نظر سے۔ میں نے خمسہ مجالس میں بھی آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ خدا نے حسین ابن علی کے روز عاشور کو بھی خدا نے انتخاب کیا تھا، عصر عاشور انتخاب پروردگار، زمین کربلا انتخاب پروردگار، حسین ابن علی انتخاب پروردگار، حسین کے ساتھی انتخاب پروردگار۔ کربلا کے پورے واقعے کے اندر جو کردار بھی آیا ہے وہ ہر کردار معجز نما ہے۔ ایک لمحے کے لیے نوجوان سوچئے کہ کربلا واقعہ ہوتا تو تاریخ اسلام واقعہ سے بری ہوئی ہے، پھر ہر واقعے کی یاد ایسے کیوں نہیں منائی جاتی؟ اگر کربلا جنگ ہوتی تو تاریخ اسلام جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کتنی انسانیت لقمہ اجل بن گئے، کوئی یاد نہیں منائی جا رہی۔ کربلا سانحہ ہوتا تو بہت سانحات ہو گئے، کربلا حادثہ ہوتا بہت حادثات ہو گئے۔ تاریخ بڑی ستم ظریف ہوتی ہے، یہ لوگوں کو زیادہ دیر اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتی، یہ بڑے بڑے جسموں کا برادہ بنا کے پھینک دیتی ہے۔ یہ تو تاریخ نے آج تک حسین کو محفوظ رکھا ہے، یہ تاریخ کی وسعت نہیں، حسین نے تاریخ کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا ہوا۔ یہ نہیں کہ تاریخ نے اپنے ظرف کو وسیع کر لیا ہے، حسین ابن علی نے اسے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا۔ اسے مجبوراً یاد رکھنا پڑے گا حسین کو، کیونکہ اس کے دامن میں حسین جیسا کوئی باکمال ہے ہی نہیں۔ اس کے پاس حسین جیسا بے مثال کوئی ہے ہی نہیں، یہ برابری کر ہی نہیں سکتی، اسے مجبوراً حسین کو یاد رکھنا پڑے گا، زمانے کو مجبوراً کربلا کی طرف جانا پڑے گا، انسانیت کو مجبوراً فطرتاً مجبور ہو کے عاشور کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ کربلا، سرزمین کربلا انتخاب پروردگار، حسین انتخاب پروردگار، انصار حسین انتخاب پروردگار۔ آج کی مجلس دماغوں کو روشن کر کے سننا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کربلا میں اگر کوئی دکھنے میں سواری بھی آئی ہے تو وہ گھوڑا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ یہ جانور بھی منتخب ہو چکے تھے،
آپ پریشان ہیں کہ جانور کربلا کا انتخاب ہے. خدا اس حد تک وسعت دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں آ جائے. خدا قرآن میں ان گھوڑوں کے ناک کے نتنوں سے نکلنے والی ہوا کی قسمیں کھاتا ہے، ان کے سموں کے نیچے سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھاتا ہے. اب ایک آئینہ ہے جس سے آپ کو کربلا نظر آئے گی لیکن دھندلی، ایک ہے جس سے واضح نظر آئے گی. جو کربلا دکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی 28 کا جب کو وطن چھوڑتے ہیں، مکہ آتے ہیں، لوگ حج نہیں پڑھنے دیتے، وہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں، انہیں کربلا میں روک لیا جاتا ہے اور اپنے صحابہ اور انصار کے ساتھ روز عاشور شہید ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ کربلا جو صاف دکھائی جا رہی ہے. ایک کربلا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ایک مخصوص نظر چاہیے. ایک ہے حسین کے بدن کی ہجرت، ایک ہے حسین کی حقیقت کی ہجرت. اس رنگ سے حسین سننا. ایک ہے حسین کا بدن کربلا کی طرف چلنا، حسین کا جسم، حسین کا وجود کربلا کی طرف جانا. ایک ہے باطنی ہجرت. وہ باطنی ہجرت کون سی ہے میں پڑھتا ہوں. جناب محمد حنفیہ مولا امیر المومنین کے بیٹے وضو کر رہے ہیں اور حسین کو جاتے ہوتے، وضو کا برتن وہیں پہ رکھا. میں کتابوں سے پڑھا اور دیکھ کے لگے حسین ابن علی آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے، آپ کو یہاں رکنا چاہیے. کون ہوتا ہے جو آپ کو مدینہ سے نکالے؟ یہ بھائی کا بھائی کو مشورہ تھا. یقیناً ایک علی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. محمد حنفیہ نے بسر علی ہونے کی حیثیت سے کہا حسین آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے دیکھ کے کہا اے محمد حنفیہ میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. یہ مشیت پروردگار ہے، خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. حسین نے بتایا مشیت پروردگار کا تعارف. اس کا مطلب اب یہ جو مدینہ سے جا رہا ہے یہ حسین نہیں جا رہا، یہ مشیت پروردگار جا رہی ہے، یہ مشیت الہی جا رہی ہے، یہ انشاءاللہ جا رہا ہے، یہ ماشاءاللہ جا رہا ہے، یہ مشیت الہی جا رہی ہے. اگر حسین مشیت الہی بن کے کربلا میں نہ آیا ہوتا تو مجھے مقتل میں یہ جملے دیکھنے میں مل گئے کہ جب شب عاشور اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک باندھ کے اپنے بیٹے کے ساتھ حسین کے خیمے کی جانب چلا. حسین ابن علی اس کی طرف چلے، حسین نے جا کے اس کے ہاتھوں کو کھولنا تھا. حر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا حسین میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. حسین کہا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا میں نے تمہیں. بسم اللہ. ہر مقتل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حر نے کہا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. حسین نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، حسین نے مصلی عبادت نہیں بچایا. حسین نے یہ نہیں کہا میرے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اسے معاف کر دے. حسین نے کہا جا میں نے تجھے. حر معافی مانگنے آیا تھا اللہ سے. یہ مدینہ سے حسین نہیں جا رہے، مشیت الہی جا رہی ہے. اب اگر یہ ارادہ پروردگار مدینہ سے جا رہا ہے تو اب یہ کس مورخ نے لکھا کہ حسین کا ارادہ تھا کہ میں حج کروں اور انہوں نے حج نہیں کرنے دیا. حسین کا ارادہ تو حسین کا ارادہ ہے ہی نہیں، یہ تو تھا اللہ کا ارادہ، اور اللہ کا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا. خدا اپنے ارادوں کو نہیں بدلتا. حسین حج کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھے، حسین آئے عمرہ کے لیے تھے. کیسے ہو سکتا ہے حسین کا ارادہ حج کا ہوتا؟ حسین مدینہ سے چلے تو مشیت الہی. اب اس کا مطلب یہ حسین نہیں جا رہے، یہ نواسہ رسول نہیں جا رہا.
یقین کیجئے الفاظ سخت ہیں لیکن مجھے کہنے پڑیں گے. حسین ابن علی کو زمانہ نسبتوں سے پہچان رہا. نواسہ رسول ہے، فرزند امیر المومنین ہے، سیدہ کا لال ہے. ساری نسبتیں بھی ہٹا لو، حسین پھر بھی باکمال ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں. یہ کوئی نسبت بھی نہ ہو، جبکہ یہ نسبتیں آسمان ہیں. یہ نسبتیں آسمانوں سے افضل ہیں. رسول کا نواسہ ہونا، علی کا لال ہونا، ساری بھی ہٹا دی جائے. حسین اپنی ذات میں پھر بھی باکمال. حسین مظہر صفات پروردگار. حسین مشیت الہی بن کے مدینہ سے چلے. اب مدینہ سے حسین سفر نہیں کر رہے، مشیت الہی سفر کر رہے. جہاں جہاں حسین جا رہے ہیں، جہاں مشیت چلتی ہے پیچھے پیچھے نبوتیں چلتی ہے. جو قریب بیٹھو اتنے کرنے چاہیے. مشیت نبوت کے تابع نہیں، نبوتیں مشیت کے تابع ہیں. اب یہ حسین نہیں جا رہے، نبوت بھی جا رہی ہے. حسین مدینہ سے نبوت لے کے چلے. مکہ سے حسین نکلے. اب یہ مکہ سے حسین نہیں جا رہے، مشیت پروردگار جا رہے. مدینہ سے نبوت چلی، مکہ سے توحید چلی. آؤ میں تمہیں حسین کا لشکر دکھاؤں، آؤ میں تمہیں حسین کی انصار دکھاؤں. حسین ابن علی مشیت الہی بن کے کربلا میں پہنچا. اب یہ جو وجود کربلا میں پہنچا کیونکہ دکھایا گیا ہے حسین کو ایک بے کس اور ایک مظلوم. یقیناً مظلوم ہے حسین، مظلومیت کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہاں مظلومیت ہے تو اس کے ہاں دوسری صفت نہیں ہے. اور حسین کے پاس جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری الہی صفات. حماسہ حسینی میں ایک بڑا بہترین جملہ ہے. وہ کہتے کربلا میں 10 محرم کو ایک جنگ باہر ہو رہی تھی. ایک جنگ حسین کے وجود کے اندر ہو رہی تھی. ایک جنگ ہے جو باہر ہو رہی تھی اور ایک جنگ حسین کے وجود کے اندر ہو رہی ہے. جملہ اچھا لگے تو بولنا. وہ کہہ رہے حسین کے وجود کے اندر ہر اوصاف چاہتا تھا وہ دوسرے اوصاف سے بڑھ جائے. ہر وصف چاہتا تھا تو دوسرے وصف سے بڑھ جاؤں. شجاعت چاہتی تھی میں ہیبت سے بڑھ جاؤں، ہیبت چاہتی تھی میں سخاوت سے بڑھ جاؤں، سخاوت چاہتی تھی میں رفت سے بڑھ جاؤں، رفت چاہتی تھی میں جرأت اظہار سے بڑھ جاؤں. حسین اوصاف کا منبع ہے. حسین اپنی سارے اوصاف کو ظاہر کر رہا ہے. جرأت اظہار دیکھنا حسین ابن علی. میں پورے تقریر کے اندر اگر کوئی مصائب کے ایک نہج بھی آئے گی تو اسے فضائل کی صورت میں سنیں گے. 12 محرم کو اگر ابن زیاد کے دربار میں شہزادی کھڑی. اس ملاؤں نے دیکھ کے کہا علی کی بیٹی، دیکھا اللہ نے تم اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، اب بتا تم نے اللہ کو کربلا میں کیسا پایا. بی بی کہتی ما رأیت اللہ الا جمیلا، میں نے اپنے اللہ کو سوائے حسن کے کچھ بھی نہیں پایا. جتنا حسین میں نے اللہ کو کربلا میں دیکھا ہے اتنا حسین میں نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا. جملے علی کی بیٹی کے ہیں، جگر تھامنا علی کی بیٹی کوفہ میں بول رہی ہے. بی بی کہتی جتنا حسین، جتنا بجمال، جتنا خوبصورت میں نے اللہ کو کربلا میں دیکھا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اتنا دیکھ رہا تھا ابن زیاد کے جسم میں کپ کپی آ گئی. اس نے کہا یہ بی بی اپنا پورا گھر قتل کروا کے آئی ہے اور یہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے جتنا جمیل اللہ کو کربلا میں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا کیسے دیکھا؟ بی بی کہتی پہلے جب بھی دیکھا تھا پردے میں دیکھا تھا، کربلا میں بغیر پردے کے دیکھا. میں نے اس کے نور کے ظاہر کو دیکھا، میں نے اس کے نور کے ظاہر کو دیکھا. میں نے کربلا میں خدا کے سارے اوصاف دیکھے.
خدا وجود میں نہیں آیا. علی کی بیٹی کہتی کربلا میں میں نے اپنے پروردگار کا ہر وصف قریب سے دیکھا. یہ تو شب عاشور چراغ بجھا تھا، یہ راز تھا. حسین سمجھتے تھے کہ میرا سعید بھی نہیں جائے گا، میرا جان بھی نہیں جائے گا. چراغ بجھایا نہیں تھا، حسین نے کچھ دکھایا تھا. اتنے راز ہے کربلا میں. بی بی شہربانوں نے خواہش کی تھی روز عاشور مولا حسین ابن علی سے کہ حسین ابن علی میں آپ کی نور کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے کربلا میں بی بی شہربانوں کی خواہش کو پورا کیا. اس نے کہا میں نے نور حسین کو اپنی تابندگی میں دیکھا، مجھے اپنے اللہ کے ہونے پہ یقین ہو گیا حسین کی نگاہوں کو دیکھ. یہ جو بھوک نہیں لگ رہی، یہ جو پیاس نہیں لگ رہی، یہ جو اطمینان ہے، یہ اطمینان تھا کیوں؟ وصف اپنے کمال میں تھا، اوصاف پروردگار اپنے کمال میں تھے. اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں زمین پہ کبھی اپنا مکمل جلوہ دکھاؤں گا. اس نے موسیٰ سے دور پہ کہا تھا انتظار کر، ساتھیوں کو مر جانے دے، تو ہے نا. تجلی نہ دیکھنا، تجلی نہ دیکھنا، تجلی نہ دیکھنا، میرے سارے اوصاف کو دیکھنا. خدا چاہتا تھا کہ کچھ ایسا ہو، اور اس دن کا انتخاب تھا جہاں خدا نے اپنے سارے اوصاف دکھانے. حسین مظہر پروردگار بن کے کربلا میں ہر وصف دوسرے وصف سے بڑھنا چاہ رہا. شجاعت، سخاوت، ہیبت، کمال پوری تبندگی میں ہے حسین کا. یہ جو میں نے خمسہ مجالس میں ایک جملہ کہا تھا، اکثر اب گاڑیوں کے بیچ لکھتے ہیں انا مجنون الحسین. یہ حسین کے اس صحابی کا جس نے مولا حسین ابن علی سے کہا تھا کہ مولا میں ایک دفعہ آپ کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ سے شاکری کو حسین لے کے گئے. حسین ابن علی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. مقتل کے جملے ہیں یہ. حسین کا صحابی جب حسین کے خیمے سے باہر نکلا، یہ اپنی تلوار کو سر پہ مار رہا تھا. اپنی تلواروں کو سر پہ مارتا ہوا لشکر عسکریہ کی طرف دوڑا. انہوں نے کہا یہ کون ہے جو اپنے آپ پہ تلواریں چلا رہا ہے؟ اس نے کہا انا مجنون الحسین. سال کے بعد آپ نے حسین دیکھا نہیں. کتنے عاشق ہو تم حسین کو. یہ صرف نور حسین کی تجلی کا فیض ہے. تم نے سنا ہوا حسین پوری بلندیوں میں دیکھا. آج میں ایک حملہ پڑھوں گا حسین ابن علی کا، میں کمال پڑھوں گا حسین ابن علی. کریم کربلا میں ایک ایک وصف دوسرے سے بڑھنا چاہ رہا. حسین ابن علی سب شہید ہو چکے اور حسین تنہا ہے. فضائل سنیے گا، تنہا ہے حسین. لیکن اب تنہائی میں ذرا حسین کا حملہ سنیے. حسین ابن علی جب اہتمام مقتل کہتی ہے حسین گھوڑے پہ نہیں آئے، حسین اپنے نانا رسول کے ناکا پہ آئے. سارے مارے جا چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں. حسین خیام کی طرف گئے. حسین ابن علی نے اپنے نانا رسول کا ناکا نکالا، غصبہ نام ہے اس کا. حسین اس پر سوار ہوئے اور رسول کا صحاب نامی امامہ، رسول کا عصا ہاتھ میں لیا، رسول کی انگشتری کو اپنے ہاتھوں میں لیا. لشکر اشقیہ کے سامنے حسین محمد بن کے آئے. حسین کا حسین مصطفیٰ بن کے آئے. مصطفیٰ بن کے حسین نے بالکل عین محمد کی طرح، جیسے رسول کفار کے سامنے شرطیں رکھتے تھے، جنگ سے پہلے شرطیں رکھتے تھے، حسین نے 3 شرائط ان کے سامنے رکھی. 3 شرطوں کا رکھنا تھا. انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی بھی شرط نہیں مان رہے. حسین ابن علی نے کہا ماذا تقاتلوننی، پھر مجھے بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے. یہ اتمام حجت تھا حسین.
माज़ा तुक़ातिलूननी, क्यों कत्ल करना चाहते हो? सामने से आवाज है, लिबुग़्ज़ से अबीक, तेरे बाप अली की दुश्मनी में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मक्तल पड़ गई। इतना कहना था, पहले हुसैन मोहम्मद बन के नाका में बैठे थे। जैसे से सामने से आवाज आई, लिबुग़्ज़ से अबीक, तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में आए हैं तुझे कत्ल करने के लिए। हुसैन ने नाका की मुहार को मोड़ा, हुसैन वापस खयाम में गए। हुसैन ने रसूल वाला अमामा उतारा, अली वाला अमामा सर पर, अली की काफिरो, तैयार हो जाओ हुसैन से लड़ने के लिए। ऐ काफिरो, पहला अतमा में हुज्जत था मोहम्मद की हैसियत से, नूरे मोहम्मदियत को लेके हुसैन उम्मत के सामने आया। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में किताब का हवाला देने लगा हूं। किताब भी छोटी किताब नहीं, इमाम तिबरानी की किताब, मौजमुल औसत, 4थी जिल्द। ये जो छोटे छोटे इमाम हैं ये बहुत बाद में आए हैं। तिबरानी आइमा है, आइमा का उस्ताद बुरैदा नामी सहाबी मस्जिद नबी में रसूल के सामने आया। रिसालत में आप तशरीफ फरमा थे, वो आया, रसूल को सलाम किया, कह लगा या रसूलल्लाह आज एक दिल की बात कर रहे हैं। सहाबी है, नाम बुरैदा है। रसूल ने कहा क्या? उसने कहा या रसूलल्लाह, सजदा किया, आपके कहने पर मैंने नमाज पढ़ी, आपके कहने पर मैंने रोज़, आप जो जो कहते गए मैं वो करता गया, लेकिन एक दिल की कैफियत आज आपको बताने आया हूं। या रसूलल्लाह, मुझसे अली के फजाइल बर्दाश्त नहीं होते। आप जब भी अली के फजाइल पढ़ते हैं मेरे दिल में अली के लिए बुग़्ज़ पैदा होता है। इतना कहना था। मौजमुल औसत में इमाम तिबरानी कहते हैं कि रसूल के चेहरे की रंगत बदलनी शुरू हो गई, रसूल के चेहरे पे सुर्खी आई। उसने रसूल के चेहरे पे सुर्खी देखी, जलालत मोहम्मदियत को देखे हाथ बांध के लगे या रसूल मैंने झूठ नहीं बोला, जो था मैंने बता दिया। रसूल की आवाज आई, हाथ बढ़ा, दोबारा बैयत कर, हाथ बढ़ा, दोबारा बैयत कर, तू काफिर हो गया। अली के बुग़्ज़ ने, अली के बुग़्ज़ ने तुझे गुनाहगार नहीं किया, अली की दुश्मनी ने तुम्हें गुनाहगार नहीं किया, काफिर हो गया। दोबारा इस्लाम पे बैयत कर, दोबारा कलमा पढ़। अली की दुश्मनी बंदे को इस्लाम से निकाल देती है। हुसैन ने पहले उनकी जुबान से कहलवाया कि क्यों आए हो, उन्होंने बताया अली की दुश्मनी पे। हुसैन ने कहा अब करूंगा हमला। करबला मुसलमानों की लड़ाई नहीं, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हुसैन ने कहा आप करो, हुसैन ने कहा मुबारज़ा तलबी करो। अकेले हुसैन तमा खड़े, सर पे अली वाला मामा जुल्फकार, और ज़हन में ये रख के सुनना, ये 12 आइमा में से अब ये आखिरी इमाम है जो लड़ने लगा है। इसके बाद अब ये जुल्फकार आखिरी ने उठानी है। अब ये आखिरी हुज्जत है। अब इसके बाद हुज्जतें खामोश हैं। इसके बाद अब हर कोई आएगा, लेकिन किसी की शुजाअत का कुरान नहीं खुलेगा। ये आइमा में से अब ये वो इमाम है 12वें से पहले जिसने एक बार लड़ना है, हमला करना है इजाजत में हुसैन का हमला। हुसैन इब्न अली खड़े हुए, हुसैन इब्न अली के हाथ में जुल्फकार। जुल्फकार ये तो इतना पता है ना, ये जमीन पे नहीं बनी थी, आसमानों से उतरी थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैं हुसैन का हमला पढ़ूंगा आप एक लम्हे के लिए अकलें परेशान होगी, क्योंकि आपने कभी हुसैन की जंग नहीं सुनी। आपने गिरता हुआ हुसैन सुना है, लड़ता हुआ हुसैन नहीं सुना।
ایک لمحات کی عقلیں حیران ہوگی کہ اتنے حسین نے کیسے مارے، اتنے حسین نے کیسے قتل کیا۔ حسین کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھی، ذوالفقار آسمانوں سے آئی تھی۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار میں معجزہ تھا، موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، ہاتھ میں ہوتا تو 3 گز کا عصا ہوتا، موسیٰ پھینک دیتے تھے، وہ عصا نہیں، عصا وہ 3 گز کا نہیں رہتا تھا، اسی عصا کے ساتھ درختوں سے پتے اتار، کتابیں کہتی کبھی وہ 9 گز کا ہو جاتا، کبھی 12 گز کا ہو جاتا، کبھی 18 گز کا ہو جاتا، ہاتھ میں آتا تو 3 گز کا۔ موسیٰ جو ہی پھینکتے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا۔ قرآن منبر پہ لے کے میں یہاں سر پہ رکھ کے علم باز پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں، جہاں سے عصا آیا تھا وہیں سے ذوالفقار آئی تھی۔ کئی جنگوں میں علی ہاتھ میں ذوالفقار نہیں رکھتے تھے، علی چھوڑ دیتے تھے۔ وہ چلتی ہوئی جاتی تھی، وہ چلتی ہوئی جاتی تھی۔ اب ذہن میں سننا رہ کے کہ علی کے بیٹے کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار ہے، وہی ذوالفقار ہے۔ حسین ابن علی تنہا کھڑے ہیں، سارے مارے جا چکے ہیں۔ حسین نے کہا مبارزہ طلبی کرو، آؤ میرے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، لشکر کیا دوڑا، جتنے اس کے کمانڈر تھے 5,000 5,000 کے دستے کے سارے دوڑے عمر ابن سعد کی طرف۔ وہ تو لڑنے پہ آمادہ ہو گیا، وہ تو کہتا میں لڑوں گا۔ اس کو حسین لڑے گا کیا کہتا ہے؟ مبارزہ طلبی کر رہا ہے، کہتا بتاؤ لڑنا کیسے ہے؟ عمر بن سعد گھوڑے پہ بیٹھا اور حسین کے سامنے آ کے لگا، حسین جنگ کرنا چاہتا ہے؟ حسین نے کہا ہاں جنگ کروں گا۔ عمر بن سعد نے اب دیکھا کہ حسین وہی ہے جو علی کا بیٹا ہے۔ اب یہ صبح سے چپ تھا نا، اب اس کی آنکھوں میں جلال ہے، اس کے ہاتھ میں علی کی ذوالفقار ہے، اس کے تیور بتا رہے ہیں یہ علی بن کے لڑے گا۔ میں جملے مقتل سے پڑھنے لگا اور میں مقتل آپ کو سنانے لگا۔ عمر ابن سعد کے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے کہنے لگا یہ ابھی ابھی مقام نخیلہ سے ابن زیاد کا خط آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ حسین کو مہلت دے دے، اگر حسین یہیں پہ بیعت کر دے تو ہم حسین کی جان بخش دیتے ہیں، اگر حسین بیعت نہیں کرے گا تو ہم حسین کو موت کا تحفہ دے کے بھیجیں گے۔ ابن زیاد کہہ رہا ہے حسین اگر تو ابھی بھی بیعت کر لے تو وہ معافی دے گا، یا بیعت یا موت، یا بیعت یا موت۔ میں قرآن سر پہ رکھ کے مقتل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ حسین اپنے گھوڑے کی زین پہ علی بن کے کھڑے ہوئے، حسین کا ایل دیو ابن دی، اے حرام زادے کے حرام زادے بیٹے، اس میں اتنی جرت ہے بین الذلت و ذلہ، مجھے موت اور ذلت کے بارے میں بتائے گا، حیات من الذلہ، اس کو کہ ذلت ہم سے بڑی دور ہے، لڑنے کے لیے خود حسین کے سامنے آ۔ سے ادائی ابن ادائی، اے حرامی کے حرامی بیٹے، لکھ میرا جواب۔ مقام نخیلہ میں بیٹھے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد ابن سمیہ کو، جس کی ولدیت کا فیصلہ جرگے میں ہوا تھا، لکھو سے اے حرامی کے حرامی بیٹے، تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو حسین کو 2 مہلتیں دے۔ اسے کہ خود مقام نخیلہ چھوڑ مجھ سے لڑنے کے لیے میدان میں آ۔ یہ کہنے کہ حسین واقعی لڑنا چاہتا ہے، حسین کا ایک ایک کر کے آؤ۔ اسے کہا چلو حسین کے مقابلے پہ پہلا ایک قتل، دوسرا قتل، اب اسے کہا 2 بھیجو قتل، 4 بھیجو، 10 بھیجو، 50 بھیجو، 100 بھیجو۔ جو حسین کا حملہ سننے کے لیے آئے ہو، مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، 100 کے لشکر کو قتل کرتے ہوئے حسین کے گھوڑے نے اپنا سم بھی آگے نہیں اٹھایا۔ وہیں پہ حسین کا مرتدس کھڑا رہا، وہیں پہ حسین کی سواری کھڑی رہی، 1 انچ بھی سم آگے نہ بڑھا۔ حسین وہیں سے قتل کرتے جا رہے تھے۔ ادھر شور مچ گیا، وہ 1 1 نہیں، 2 2 نہیں، 10 10 بھیجے، 100 100 کا دستہ بھی بھیجا۔ نہ وہ گھوڑے کو ایڑ دے رہا ہے، نہ وہ گھوڑے کو چکر پہ لا رہا ہے، وہ وہیں پہ اپنی ذوالفقار کو اٹھاتا ہے، ذوالفقار گردنیں کاٹتی ہے،
اور اگلا معجزہ یہ ہے کہ جو گردن کٹتی ہے اس کے خون کا قطرہ ذوالفقار پہ ہوتا بھی نہیں ہے. کٹتے جا رہے ہیں. ان کو بلاؤ بلاؤ, ان کو بلاؤ. وہ جو دعویٰ کرتے ہوئے آئے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے, وہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے. کربلا میں بہت سے ایسے آئے تھے جن کا دعویٰ تھا ہم ہزاروں سے لڑیں گے, ایک ایک سے نہیں. کتنے ایسے آئے تھے. تمیم ابن قحطبہ, یہ وہ ملاؤن تھا جس کا دعویٰ تھا کہ میں 1000 سے لڑوں گا, مجھے اکیلے سے نہ لڑانا. یہ روز عاشور نکلا ہی نہیں. اور اس کے آنے کی ایک وجہ یہ تھی, ایک مارد اور ایک یہ تمیم شامی. مارد بھی یہ کہہ کے آیا تھا, اس کا میں کربلا میں جاؤں گا, مجھے لڑانا تو صرف عباس سے, کیونکہ میں نے صفین میں عباس کے حملے سنے ہیں. اور یہ جتنے آئے تھے نا جو عباس سے لڑنے کے لیے آئے تھے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مقتل کا جملہ پڑھنے لگا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں جملہ کیسے ادا کروں گا, کیسے سنوں گا. جو عباس سے لڑنے کا دل میں شوق لے کے کربلا میں آئے تھے, عباس کے میدان میں آنے سے پہلے عباس کے شاگردوں نے مار دیے تھے. عباس کے آنے سے پہلے اور عباس کے شاگردوں نے مار دیا. اب حسین کا حملہ سننے پہلے ذہن میں رکھ لینا, کیونکہ ہم لوگ کربلا دیکھتے ہیں آج کی, ہمارے ذہن میں یہ کربلا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے, سفیر بھائی تشریف فرما ہے, یہ جس کربلا کو تم دیکھ کے آتے ہو نا, یہ کربلا نہیں ہے. یہاں پر حرم ہے. کربلا کا پورا حدود یہ نہیں ہے, یہ کربلا کی حدود نہیں ہے. یہ تو حائر حسینی اور حائر عباسی ہے. مولا حسین کے گنبد اور مولا عباس کا درمیان میں بین الحرم ہے. یہ کربلا نہیں ہے. 12 مربع میل فرات کا کنارہ حسین کا خریدا ہوا. جہاں پہ لڑتے لڑتے حسین گئے ہیں وہ فرات, یہ نہر الکما نہیں ہے, یہ تو 400 سال پہلے کھودی ہوئی نہر ہے. حسین ابن علی نے 22-23 کلومیٹر آج بھی کربلا سے دریائے فرات ہے. آج بھی کربلا سے جا کے مقام ذوالکفل, کربلا سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ, 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. حسین ابن علی جب میدان میں لڑنے کے لیے کھڑے ہیں تو جو سامنے دستے کھڑے تھے, اب میں تاریخ میں تعداد اور تعین بتانے لگا, جو دستے کھڑے تھے حسین سے لڑنے کے لیے, ایک صف, دوسری صف, تیسری صف. اب جب ایک صف کھڑی ہوتی تھی تو اسے دوسری صف میں کھڑے ہونے کے لیے مثلا ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, جو پیچھے کھڑا ہوگا اسے اتنا فاصلہ چاہیے کہ وہ اپنے گھوڑے کو اتنے حدود کے اندر دوڑا سکے. اس کے پیچھے دوسری اور تیسری اور چوتھی, آخری صفحے کوفہ کی حدود کے اندر تھی. اور جب شہزادہ علی اکبر نے وار کیا تھا تو فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی تھی. ابھی میں بتاؤں گا یہ جو آج بحث ہو رہی ہے نا, نہیں 9 لاکھ تو تھے ہی نہیں. اب میں بتاؤں حسین نے مارے کتنے تھے, حسین ابن علی نے کتنے مارے تھے. اس کا جملہ جناب سیدہ زینب کی ایک جملہ ہے یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے. جب یزید کے دربار میں خان مثل پڑھ رہا تھا, وہ بتا رہا تھا تو خولی ملون آگے بڑھا اور آگے بڑھنے لگا. حسین کا تھوڑا سا لشکر تھا, ہم نے بڑی جلدی میں صبح کو جنگ شروع کی اور عصر تک حسین کے سارے ساتھی مار دیے. اتنا کہہ کے یزید کے چہرے پہ خوشی آئی کہ میرے لشکر نے اتنی مختصر سی مدت میں حسین کے ساتھی مار دیے. زینب بنت علی نے کڑیوں سے سر اٹھایا, فرما کر جھوٹ بول رہا ہے یہ تیرا مثل خان, اس سے پوچھ کوفہ سے لے کے شام تک میں گزر کے آئی ہوں, میں نے کوئی گھر ایسا نہیں دیکھا جہاں پر میرے حسین کا کوئی مقتول نہ ہو. جس گھر میں حسین کی تلوار کی صدا ہو, کوفہ سے لے کے شام تک کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کا کوئی مرد حسین نے نہیں مارا تھا. حسین ابن علی نے کہا بلاؤ تمیم شامی. تمیم ابن قحطبہ یہ آگے بڑھا. جب یہ آگے بڑھا اس کے سر پہ لوہے کا خود, لوہے کے خود کے اوپر پتھر, پورا جسم لوہے میں, لوہے کی زنجیریں گردن تک, پورے جسم پہ لوہے کی ذرہ, مکمل لوہے کے پنجرے میں بند. یہ حسین ابن علی کے سامنے ہے. اب یہ سر پہ لوہے کے خود کے اوپر
پتھر رکھا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگی شماریات والے کہتے ہیں کہ عربوں میں جنگوں کے جو ماہر ہوتے تھے، کیونکہ جنگ عربوں کی ہاں مہارت تھی، قابلیت تھی، ان کی ہاں جو سب سے مشہور اور مشکل ترین وار تھا، اس وار کا نام تھا ام الراس. کیونکہ سامنے کھڑا ہو کے اپنے گھوڑے پہ بلند ہو کے مد مقابل کے سر پہ شگاف کرتا. اور اس کے لیے عرب یہ کہتے تھے کہ ہزاروں میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو ام الراس کا ماہر ہوتا ہے، جو بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوتا ہے اور سامنے مد مقابل کے سر کو شگافتہ کرتا ہے. علی کا ہر بیٹا ام الراس کا ماہر ہے. امیر المومنین جب بھی کاٹتے تھے وہ جو یمن سے آیا تھا مرہ ابن قیس، جس نے مولا علی کی قبر پہ آگے چیلنج کیا تھا کہ میں نے تیری بہادری کے قصے کتابوں میں پڑھے ہیں، کاش تیری زندگی میں ہوتا میں تم سے لڑتا. اتنا کہنا تھا اسے بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کاش نہیں کہتے. علی کے روزے پہ تو حسرتیں پوری ہوتی ہیں. زری کے اندر سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی اور اسے 2 حصوں میں برابر کاٹ دیا. علی کی قبر کے قریب مرہ ابن قیس یمن کے شہزادے کی کٹی ہوئی لاش دیکھی. لوگوں نے کہا اسے کون مار گیا ہے، اسے کون مار گیا، اسے کون مار گیا. قاضی کو بلایا، اسے کہا بندے نہ تلاش کرو، اس کی لاش کے ٹکڑے ایک دوسرے کے سامنے ترازو پہ رکھ کے تولو، اگر برابر تلے کسی نے نہیں، صرف علی نے مارا. علی جب بھی کاٹتا ہے برابر کاٹتا ہے. علی جب بھی کاٹتا ہے برابر کاٹتا ہے. یہ سر میں لوہے کا خود اوپر پتھر لے کے حسین ابن علی کے سامنے 3 دن کا پیاسا ہے حسین. حسین ابن علی گھوڑے پہ، حسین ابن علی گھوڑے پہ بلند ہوئے. حسین نے کہا وار کر، اس نے وار کیا. حسین نے اپنے ذوالفقار کو اٹھایا، اس کی تلوار 2 حصوں میں لگنے کے بعد تقسیم ہوئی. اس کا ہاتھ ہتھیار سے خالی ہوا. حسین نے کہا تنہا پہ خالی پہ وار نہیں کرتی، واپس جا تلوار لے کے آ. علی کے بیٹے کبھی بھی پہلے وار نہیں کرتے تھے، اور جب یہ کر دیتے تھے پھر کہ دوسرا نہیں کرتے تھے. اب میں اردو ادب کا جملہ بولنے لگا ہوں، دوسرا وہ کرتا ہے جس کا پہلا خطا ہو جائے، اور اس گھر میں خطا ہوتی ہی نہیں ہے. حسین ابن علی گھوڑے کے زین میں بلند ہوئے اور پتھر کو چیرتی ہوئی، لوہے کے خود کو کاٹتی ہوئی، اس کے پورے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی. آدھا تمیم شامی ادھر گرا، آدھا ادھر گرا. پیچھے 5000 کے دستے نے کٹتا ہوا یوں تمیم دیکھا. گھوڑے سواروں کے ساتھ لگ رہے تھے، سوار گھوڑوں میں لگ رہے تھے. 5000 کا دستہ دوڑتا ہوا عمر ابن سعد کی طرف گیا. عمر ابن سعد ایک ایک سے نہیں، حسین کی آنکھوں میں علی کا جلال. اگر یہ ایسے ہی لڑتا گیا یہ تیرا پورا لشکر کاٹ دے گا. اتنا کہنا یزید ابن سہل پیچھے سے آگے بڑھا، اس کا مجھے حسین کے مقابلے پہ جانے دو. حسین نے اسے کاٹا. اسے بسیار ابن سعد اس کا چھوٹا بھائی آگے بڑھا، اس کا مجھے حسین کے مقابلے پہ جانے دو. حسین نے اسے کاٹا. اسے کاٹنے کے بعد شمر ذی الجوشن میں حسین ابن نمیر عمر ابن سعد کے پاس ہے. اسے کہا فردن فردن فراتا فراتا جنگ نہ کر، جنگ مغلوبہ کا اعلان کر دے. حسین پہ چاروں طرف سے حملہ کرنا پڑے گا. چاروں طرف سے حسین پہ حملہ ہوا. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، حسین ابن علی جب چاروں طرف سے فوجوں کو آتے ہوئے دیکھا، حسین ابن علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں ہلایا. حسین ابن علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگا کے پورے لشکر کو ایک کنارے پہ لے کے آئے. حسین نے کنارے پہ لا کے لشکر کو پیچھے کی طرف دوڑانا شروع کیا. فرات کا کنارہ حسین ابن علی نے خالی کروایا. حسین نے جب دیکھا کہ لشکر دور بھاگ گیا ہے، حسین واپس پہلا حملہ کرنے کے بعد لشکر کو کاٹتے ہوئے، بندوں کو مارتے ہوئے حسین پھر اپنے خیام کے قریب آئے. خیام کے قریب آ کے حسین کا انتظار کروں گا، دوبارہ انتظار کروں گا. لشکر کو ایک مرتبہ دوڑایا. جہاں جہاں سے حسین گزرتا جا رہا، سر کرتے جا رہے تھے، دھڑ گرتے جا رہے، سر کرتے جا رہے تھے، دھڑ گرتے جا رہے. اتنی لاشیں حسین نے کتنے حملے کیے؟ 7 حملے. ایک حملے میں جاتا حسین، لشکر کو دوڑاتا، مقام ذوالکفل تک لشکر کو پہنچاتا، پھر اپنے گھوڑے کو خیام کی طرف لے کے آتا. خیام کی طرف لا کے حسین انتظار کرتا. جب حسین نے انتظار کیا، تیسرے حملے پہ حسین ابن علی تھے. عمر ابن سعد نے کہا کیوں نہیں کوئی جا رہا حسین کے سامنے؟ انہوں نے کہا کیسے جائیں؟
حسین کے قریب تو ہم جا ہی نہیں سکتے. حسین کی زلفکار ہواؤں میں اڑتی ہوئی آتی ہے. ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی حسین لڑ رہا ہے ادھر بھی حسین لڑ رہا ہے. ہمیں حسین کسی ایک سمت میں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم مشرق میں دیکھتے ہیں حسین, مغرب میں دیکھتے ہیں حسین, ہمیں چاروں طرف حسین نظر آ رہا ہے. ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے. ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. لشکر کے دلوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا. عمر ابن سعد نے وہی اپنی پرانی بغیرتی کی. اسے دیکھے گا تیسرے حملے پہ حسین ابن علی تھا. اس نے پیچھے سے آواز دے گا یہ حسین ہے, یہ غیرت مند ہے, اس کو کہو کہ ہم تیرے خیام پہ حملہ کر دیں گے. حسین اب فرات کے کنارے میں جائے پیچھے سے خیام پہ حملہ کریں گے. ادھر سے عمر ابن سعد کا نام آنا تھا کہ حسین ہم تیرے خیام پہ حملہ کریں گے ورنہ میری فوجوں کو قتل کرنا چھوڑ دے. مقتل کے جملے. حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ خیام حسینی کی طرف کیا. حسین نے اپنے خیمے کے ایک طرف نیزہ لگایا, حسین دوسری طرف گئے. حسین نے دور جا کے دوسرا نیزہ ادھر لگایا. حسین نے گھوڑے میں بیٹھے اپنے زلفکار کا خط کیا. خط کرنے کے بعد حسین درمیان میں کھڑے ہوئے. کھڑے ہو گئے, تو کہتے ہیں خیام کیوں آئے گا؟ جرت ہے اس لائن کے ادھر آ کے دکھا. اس حد کو کراس, اس جگہ سے 1 انچ آگے بڑھ. تیری جرت ہے حسین کے لگائے ہوئے کھینچے ہوئے خط کے آگے. جو حسین حملہ کرتے اور کتابیں کہتی جب لشکر دور بھاگتا حسین ذوالجناح کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ جاتا جیسے ایک شہنشاہ اپنی کمینی رایا کو دیکھتا. اتنی لاشیں گرا دی حسین نے کربلا میں کہ ابن زیاد نے لکھا تھا عمر ابن سعد سے کشتے, یہ جو لاشیں دینے کو کچھ لگا کہ ہمارے جو لشکر کی کشتے ہیں انہیں دفنا کیا. عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو واپسی پہ خط لکھا. اس نے کہا اتنے مار دیے حسین نے, اب ہم یہ کشتے دفنا نہیں سکتے, ہمارے پاس دفنانے کی مہلت نہیں ہے. حسین نے بھر دی ہے پوری کربلا لاشوں سے. ایک دفعہ حسین جاتے پھر آتے پھر جاتے پھر آتے. حسین نے 7 حملے کیے علی کے بیٹے. کربلا میں گرد و غبار اور ایک تنہا بکھرے ہوئے شیر کی طرح لشکروں کو کاٹتا ہوا. جیسے ابو الفضل عباس فرات کے اندر گھوڑا لے کے گئے, حسین بھی لے کے گئے. اور یہاں پر شاید جذبات قابو نہ رہے اور میں بڑا ڈر رہا تھا. مجھے حسین کے حملے میں بڑی چیزیں حذف کرنی پڑی کیونکہ وہاں پر مصعب کے پہلو آ رہے تھے. حسین نے اپنا گھوڑا مقتل قیدی ڈالا ہے فرات میں. حسین نے چلو عباس کی طرف پانی پھرنے کے بعد حسین نے عباس کی لاش کو دیکھا اور یہاں پر حسین نے کہا عباس اٹھ پیاسے کی جنگ دیکھ. اور میں نے مقتل میں جب حسین کا سفیر بھائی حملے پڑے 7 حملے ہیں حسین کے جس میں حسین نے ہزاروں مار دیے. سفیر بھائی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں نے مقتل میں پڑھا کہ حسین کا سب سے شدت والا حملہ کون تھا. مقتل نے لکھا کہ حسین کا 4تھا حملہ اتنا شدید تھا کہ ہاتف غیبی سے ندا آئی حسین رک جا, حسین رک جا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ حسین نے یہ حملہ اتنا غضبناک کیوں کیا. میرے فخر ہے کہ میں ذاکر کربلا ہوں, میں حسین کی قبر کا ذاکر ہوں. میں نے مقتل نگار سے پوچھا کہ حسین کا 4تھا حملہ اتنا غضبناک کیوں تھا. اس نے اس لیے کہ حسین عباس کی لاش کے قریب سے گزرے. جب اس نے جوان بھائی کی لاش دیکھی اب حسین سنبھالا نہ گیا. ہر حملے میں واپس خیمے کی طرف آتے. بہن سے داد لیتا, بہن خیمے کے دروازے میں محمد بنی ہوئی تھی, میدان میں حسین علی بنا ہوا تھا. زینب حسین کو داد شجاع دے رہی تھی. مرحبا میری ماں کا بیٹا, مرحبا محمد کا لاڈلا بیٹا. اکیلی بہن داد دیتی رہی, حسین لڑتے رہے. چھٹ
چوتھے حملے پہ حسین خیمے میں واپس آئے ہیں. یا زینب عالیہ کی آواز آئی حسین تھوڑی دیر رک جا, اتنی دیر سے لڑ رہا ہے, کاش میرے خیمے میں پانی ہوتا, حسین میں تجھے پانی پلا دیتی. حسین ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ آئیے, حسین خیمے کے دروازے پہ آئے, بی بی عالیہ نے اپنی چادر سے حسین کا پسینہ صاف کیا, حسین کی پیشانی کو چوما, ماں بن کے حسین کو دوبارہ رخصت کیا. اب جو حسین رخصت ہونے لگے پیچھے سے آواز آئی اماں بابا کو روکیے گا. حسین نے دیکھا حسین کا بیٹا سجاد تلوار کے سہارے پہ آ رہا تھا. آواز دے گا بابا اکیلا نہ لڑ, بیٹے کے ہوتے ہوئے اکیلا نہ لڑ, بابا مجھ سجاد کو ساتھ لے جا. حسین چوتھے حملے پہ گھوڑے سے اترے, حسین نے سجاد کو اپنی باہوں میں لیا, رو کے سجاد میری مقتل کربلا ہے, تیری مقتل شام. حسین مجھے یہاں, سجاد مجھے یہاں لڑنے دے, اور میرا لال تو نے ہر موڑ پہ لڑنا ہے, تو نے ہر بازار پہ لڑنا ہے, تو نے ہر چوراہے پہ لڑنا ہے. بس آخری حملے پہ حسین واپس پلٹے, 7 حملے کیے ہیں زہرا کے نام. فوجیں کوفہ کی گلیوں میں چلی گئی, کربلا فرات کا گھاٹ حسین نے خالی کروایا. تنہا حسین مقتل میں لاشوں کے درمیان سے گزرا, کہیں اکبر کی لاش دیکھتا, کہیں قاسم کے ٹکڑے نظر آتے. اب عاطف غیبی سے ندائی اے نفس مطمئنہ, پلٹا اپنے رب کی جانب. اب حسین آخری حملے سے پہلے خیمے میں آئے, آگے کہتے زینب مجھے کوئی پھٹی ہوئی پوشاک دے دے. زینب جو اتنی دیر سے اکیلا لڑ رہا تھا, اس نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا, رو کی آواز دے کر زینب مجھے پھٹی ہوئی پوشاک. آخری حملے پہ آکے جب آخری خیمے میں آیا ہے حسین 7واں حملہ کرنے کے بعد, غریب دروازے پہ آکے کھڑا ہوا, فرمایا یا زینبو, یا کلثومو, یا رقیتو, یا سکینتو علیکن منی السلام. غریب کا آخری سلام. اتنا کہنا تھا بھی بیویاں رو رہی تھیں کہ 4 سال کی بچی خیمے سے باہر آئی, رو کے کہتی ہے بابا لڑنے جا رہا ہے یا مرنے جا رہا ہے. حسین کی آواز آئی سکینہ میرا آخری سلام. بابا کے دامن سے آ کے لپٹ گئی, رو کے کہتی نہ چھوڑ کے جا بابا, یہ صحرا بڑا ڈراؤنا ہے بابا, میں 8 راتوں سے اس ریگستان میں آئی ہوں بابا, مجھے آدھی رات کو اماں زہرا کے رونے کی آوازیں آتی ہیں بابا, مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے. اس مجمع میں کتنے بیٹیوں والے بیٹھے ہیں, اللہ نے مجھے خود 3 بیٹیاں دی ہیں. اگر یہ مشکل وقت میں نے کاٹا ہے تو میری بیٹیوں نے بھی کاٹا ہے. مجھے پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے باپ کا بیٹی سے ودا کرنا. اگر بیٹی آپ کو چاہتے ہوئے دروازے پہ روکنے آئے کہ نہ جا, کوئی باپ ایسا نہیں اجازت بھائی جو دامن چھڑا کے چلا جائے. دیر بھی ہوتی ہو نا, وہ ایک بار واپس آتا ہے, واپس آ کے کسی کے حوالے بیٹی کرتا ہے. اسے کہتا اب میں جب جاؤں تو اس کو کسی دہان پہ لگا, یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے. حسین کبھی خیمے میں آ کے سکینہ زینب کو دیتے, حسین پھر چلتے سکینہ پھپھی کے دامن سے نکل آتی, کبھی بی بی رقیہ کے حوالے کرتے. جب حسین نے دیکھا سکینہ نہیں رک رہی, غریب کربلا نے منہ آسمان کی جانب کیا, رو کے صبح سے لے کے اب تک تو جو کہتا رہا میں دیتا رہا, اب
اب حسین تم سے مانگنے لگا ہے. آواز پروردگار آئی, حسین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آواز آئی, میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے, یہ مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے. ابھی حسین کے جملے ختم نہ ہوئے تھے, یا بیٹی نے باپ کے ہاتھوں میں آنکھیں بند کی. غریب نے بیٹی کو کربلا کی ریت پہ لٹایا. حسین جتنی دیر جاتے رہے, مڑ مڑ کے سکینہ کا چہرہ دیکھتے رہے. 7 مرتبہ حسین واپس آئے. سوئی بیٹی کی کبھی پیشانی چومتے تھے, کبھی سوئی بیٹی کی کلائیاں چومتے تھے. مجھے نہیں پتا تم برداشت کیسے کرو گے. آخری بار حسین آئے, حسین نے سکینہ کے کانوں کو چوم. مجھے حکم ہے سیدزادیوں کا, سیدزادیوں کا حکم ہے جن ماؤں بہنوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا, ان کا حکم ہے کہ ہمیں بی بی سکینہ کی پوری شہادت سننی ہے. میں ان سیدزادیوں سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, یہ حسین کی بیٹی کی بڑی دردناک شہادت ہے. یہ حسین سکینہ کی بڑی دردناک شہادت ہے. میں نے کہا کہ حسین نے بیٹی کے کان چومے, یہ بچہ شہزادی کے در لے کے آ گیا ہے. میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کسی سیدزادے کے ہاتھوں میں دے دینا. یہ تو مجبوری بن گئی تھی جب سجاد کے سامنے سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ. کوئی سیدزادہ ہے تو در لگا, منظر شادی اٹھے. حسین نے بیٹی کے لیے منگوائے تھے. اب یہ دروں کی زیارت کر لی. اب میں پڑھوں جملہ اگر برداشت کرو گے, پڑھوں جملہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں شام غریبہ دیکھ رہا تھا, ایک بچی خیمے سے نکل کے کبھی دائیں جا رہی تھی کبھی بائیں جا رہی تھی. حمید کہتا میں کربلا کے ٹیلے سے اترا, میں نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ رو کے دی میں حسین کی سکینہ ہوں. حمید کہتا کہاں جانا چاہتی ہے؟ رو کے دی مجھے دریائے فرات پہ پہنچا دے. حمید کہتا میں نے کہا پانی پیے گی؟ رو کے دی پانی نہیں پینا, وہاں میرا چچا عباس ہے, مجھے ایک بار چچا کی لاش پہ لے جا. حمید کہتا میں نے فرات کا کنارہ دکھایا, میں نے دیکھا دور سے گھوڑے سوار آ رہے تھے. حمید کہتا میں ٹیلے کے پیچھے بیٹھ گیا, ان گھوڑے سواروں نے اس بچی کے پیچھے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. حمید کہتا میرا دل بیٹھ گیا, میں نے کہا میرے اللہ اس بچی کو خیر رہے. حمید کہتا رات کی تاریکی میں ان کی نظر بچی کے دروں پہ چلی گئی. ایک کمینہ گھوڑے سے اترا, اس نے قریب بیٹھ کے در کھولے نہیں, اس نے دروں میں انگلیاں ڈالی, اس نے دروں کو کھینچا. بسم اللہ. جتنا برداشت کرو گے اتنا پڑھوں گا. جہاں صبر کے دامن چھوٹ جائے اشارہ کرنا میں ممبر چھوڑوں. در کھولے نہیں گئے, کھینچے گئے. شہزادی کے کان زخمی ہو گئے. نہیں ڈر ڈر کے سناتے ہیں ہمیں تمہیں سیدزادیوں کے درد. ہم کیا کریں, ہم 1400 سال کے بعد آئے, ہم سے سیدزادیوں کے درد نہیں پڑے جاتے, ہم سے سیدزادیوں کے درد نہیں پڑے جاتے. ہم تمہیں ڈر سے بتا دیتے ہیں کہ چلی گئی تھی کربلا سے بابا کی لاش پہ. اب سیدزادیوں کا حکم ہے, میں علم عباس کو ضامن دے رہا ہوں. ان ملعونوں نے جب شام غریبہ علی کی بیٹیوں کو اونٹوں میں بٹھانا شروع کیا, یہ کمینہ کہتا وہ بچی کون ہے جو حسین کے سینے میں سوتی تھی؟ آواز آئی وہ ریت میں حسین کی بیٹی بیٹھی ہے. اس ملعون نے کہا یہ بچی کس کے ساتھ بیٹھے گی؟ زینب کہتی سے میرے ساتھ سوار کروا, رباب کہتی سے میرے ساتھ سوار کرا, رقیہ کہتی سے میرے ساتھ سوار کرا. یہ کتا آگے بڑھا, اس نے سکینہ کو اونٹ میں بٹھا کے رسیوں سے باندھنا شروع کیا. اس نے سکینہ کو اونٹ کی
سے لے کے کوفہ تک حسین کی بیٹی پشت ناکا پہ رسیوں سے باندھی گئی. سر حسین بار بار نیزے سے گر جاتا. یہ پشت ناکا پہ آواز دیتی رہی، کہتی بابا بابا تیرا امتحان ختم ہو گیا، بابا تیری شہزادی کا امتحان شروع ہو گیا، بابا تو حسین رہ، مجھے سکینہ بننے دے، بابا تو علی رہ، مجھے فاطمہ بننے دے. کربلا سے لے کے کوفہ تک میں کیا بتاؤں، یہ ملعون اونٹوں کو دوڑاتے تھے. ڈر لگ رہا ہے مجھے سفیر بھائی، آپ اشارے دے رہے ہیں لیکن مجھے بی بی کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے بڑا ارشد بھائی کے بی بی کو اونٹ کی پشت پہ رسیوں سے باندھا تھا. یہ اونٹوں کو دوڑانے کو تازیانہ مارتا، آدھا تازیانہ سواری کو لگتا، آدھا تازیانہ محمد کی بیٹی کو لگتا. رو کے کہتی سجاد تو نہ رکنا، اگر تو رکا یہ تیری پشت میں تازیانے ماریں گے. جتنی دیر میں سکینہ زندہ ہو تجھے تازیانہ نہ لگے. کربلا سے کوفہ، کربلا سے لے کے کوفہ، کیا پڑھوں میں کتنی بار گری ہے حسین کی بیٹی. جب آخری بار گری انہوں نے کہا اب تو سوار نہیں ہوگی، اب تو ہمارے گھوڑوں کے ساتھ دوڑ. شام تک آتے آتے اتنی زخمی ہو گئی حسین کی، اتنی زخمی ہو گئی حسین کی بچی. جب اس ملعون کے دربار میں آئے، شہزادی ضعیفہ ہو گئی تھی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بیوی کے کانوں میں لہو تھا، چہرے پہ نیلی انگلیوں کے نشان تھے. جب اس ملعون کے دربار میں علی کی بیٹیاں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، یہ بچی سب سے آخر میں رسیوں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی. اس ملعون کی نگاہ سیدھی حسین کی بیٹی پہ گئی. یہ ملعون دیکھا تھا یہ بچی کون ہے، کہتے یہ حسین کی بیٹی ہے. کہتا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں ایک ایسی بچی آئی تھی جسے حسین بڑا پیار کرتا تھا. ملعون دے کے کہتے وہ سامنے بیٹھی ہے، اس نے پورے سارے رستے میں اپنے بابے کے سر کو نیزے پہ دیکھا ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں تو جگر سنبھالنا. یہ ملعون کہتا ہے اس بچی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کرو. ملعونوں نے سکینہ کو اس ملعون کے سامنے لا کے کھڑا کیا. اس کمینے نے اپنے تخت کے قریب سے خیزران کی چھڑی کو اٹھایا، اس نے تج سے کپڑے کو ہٹایا، نیچے سکینہ کو بابے کا سر نظر آیا. اس کمینے نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، سکینہ گر گئی. اس نے دوسری مرتبہ چھڑی ماری، رو کے دی میرے سامنے نہ مار. اب میں حسین کی بیٹی جیسے جیسے یہ حسین کے لبوں پہ گستاخیاں کرتا رہا، کبھی سکینہ سجاد کو دیکھتی، کبھی بے بس نگاہوں سے زینب کبریٰ کو دیکھتی. حسین کی بیٹی
بیٹی نے بولنا شروع کیا، بی بی کے لہجے میں فصاحت تھی، علی کی بیٹی علی بن کے بولی میں سید زادوں سے معافی مانگنے لگا ہوں، تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ، یہ جملہ بڑا سخت ہے، اور زہرا کے بچوں مجھے جملہ معاف کر دینا۔ روم کا سفیر بیٹھا تھا، یہ چلتا ہوا یزید کے سامنے آیا کہ لگا جتنی دولت چاہتا ہے دیتا ہوں، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اتنا نام آنا تھا، سجاد رسیوں میں ہل گئے، آواز آئی اور مجھے حسین رہنے دے۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ شہزادی کا تابوت آئے گا بیویوں میں، علم آئے گا مردوں میں، غازی کا علم سکینہ کا جنازہ ہے۔ حسین کی سواری انتظار کر رہی ہے، جس کی آنکھ خشک ہے تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، آنکھ خشک نہ لے کے جانا۔ میں پڑھ رہا ہوں حسین کی بیٹی کی غربت، اتنا رلائی گئی، اتنا رلائی گئی، اتنا تڑپائی گئی، آخری رات آ گئی۔ زندان کے کونے پہ بیٹھے تھے حسین کے بیٹا، دیواروں کا سہارا لے کے سجاد کو ڈھونڈا، جہاں سجاد بیٹھے تھے۔ بھیا سجاد، جی سکینہ، سجاد میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ ہاں معصومہ، بسم اللہ، آؤ۔ رو کے کہتی ہے سجاد، آج میں تجھے بھائی نہیں سمجھوں گی۔ سجاد، میں 11 محرم سے جاگی ہوں۔ بھیا سجاد مجھے اجازت ہے میں ایک بار تجھے بابا کہہ لوں؟ مولا سجاد کی آواز آئی، 1000 بار کہہ، 1000 بار کہہ۔ ایک بار بابا کہہ لوں؟ مولا سجاد کی بات ہے، یہاں سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے سجاد کی داڑھی پر، بابا 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 آج بیٹی ایک درد بتائے۔ مولا سجاد کی بات ہے، ہاں میری بیٹی سکینہ بتا۔ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد کو نہیں بتایا، بابا آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بابا مجھے تیرے سجدے کی قسم ہے، مجھے اب سجاد کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ بابا انہوں نے میرے چہرے پہ اتنا مارا ہے، بابا میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں۔ بابا اب تیری بیٹی مرنا چاہتی ہے، بابا میں شام رہ لوں گی۔ اب سجاد سے برداشت نہ ہو۔ مولا سجاد کی آواز، سکینہ مجھے بابا کیوں کہا ہے؟ یہ درد بتانے کے لیے کہا ہے؟ سکینہ یہ درد سنانے کے لیے مجھے بابا کہا ہے؟ نہ سجاد، درد بتایا نا، مانگا تو کچھ نہیں۔ بیٹیاں باپ سے مانگتی ہیں، تجھے بابا سمجھ کے مانگوں؟ تو میں مانگ، رو کہتی کچھ نہیں چاہیے، ایک بار بابے کا سر مگوا دے۔ مولا سجاد کی آواز ہے، سکینہ
مانگا ایسے ہے سکینہ میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن میرا بچہ ایسے نہیں. دادی نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا. رسول نے کاغذ قلم مانگا نہیں. حسن نے قبر مانگی نہیں. محمد کے بیٹے نے رستہ مانگا نہیں دیا. اصغر نے پانی مانگا نہیں دیا. زینب نے چادر مانگی نہیں. سکینہ یہ امت کچھ نہیں دیتی. رو کہتے سوال کا. مولا سجاد نے زنجیریں ہلائی. سپاہی دوڑ کے آیا. کہتی کیا چاہیے؟ مولا سجاد کی آواز ہے تیری کوئی اولاد ہے؟ کیا لگا ہاں تو صاحب اولاد ہے. میری بہن بہت رو رہی ہے. بابا کا سر مانگ رہی ہے. یہ ملون دیکھا تھا یہ تو ہر رات روتی ہے. جملہ پڑھو جس کے گھر میں بیٹی ہے. سجاد رو کہتے آج کے بعد نہیں روئے گا. اب چپ ہو جائے گی. اب نہیں روئے گی. آج کے بعد نہیں روئے گی. ایک بار بابا کا سر منگوا دو. یہ ملاؤں دے کے کہتے ہیں تجھے یقین نہیں روئے گی. تو میں وعدہ کرتا ہوں نہیں روئے گی. یہ کہتا ضرور منگوا دیتا. سر ہے صندوق میں. جس داروغہ کے پاس اس کمرے کی چابی ہے وہ گھر چلا گیا. صبح ہونے دے میں حاکم سے اجازت لے کے تیرے بابا کا سر زندان میں بھیجو. مولا سجاد دیوار سے واپس آئے. سکینہ نے سجاد کو خالی آتے دیکھا. سجاد کہتے سکینہ تیرے کہنے پہ سوال کر دیا یہ سر نہیں دیں گے. روتی ہوئی فاطمہ بن کے کھڑی ہوئی. تڑپ کے کہتی ہے میں کوئی سوالوں کی محتاج ہوں. میں ابھی اپنے بابا کو بلاتی ہوں. یہ کہہ کے شہزادی نے اپنا سر زندان کی دیوار پہ مارا. رو کے دی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے. اتنا کہنا تھا سر حسین نے پرواز کیا. سر حسین زندان کے اوپر آیا. علی کی بیٹیوں نے حسین کے سر کو آتے دیکھا. زینب عالیہ کی آواز آئی آپ بہن کے ہاتھ حاضر. کلثوم کی آواز آئی آپ بہن کی گود حاضر. سکینہ زندان میں لیٹ گئی. رو کے دی بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی. آج اپنا سر میرے سینے پہ لے آ. سر حسین سکینہ کے سینے پہ آیا. زینب کی آواز آئی سجاد اِنَّ لِلَّهِ. بابے کا سر سینے پہ تھا. بابا سے باتیں کرتی رہی. بابا 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 آنکھیں کھول. بابا میں تماچوں کے نشان دکھاؤں. بابا آنکھیں کھول میں تجھے اپنے زخم نکان دکھاؤں. حسین کے ہونٹ شہزادی کے رخساروں پہ تھے. یا سکینہ کی آنکھیں بند ہو گئی. زندان میں ایک شور ہوا. زندان میں گریے کی آواز آئی. سپاہی دوڑے. دربار میں خبر پھیل گئی ایک چھوٹی قیدن مر گئی ہے. ایک ننھی قیدن مر گئی ہے. وہ جو راتوں کو روتی تھی وہ حسین کی بیٹی مر گئی ہے. اب ہم آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے. ڈر سے پڑھتے. ڈر سے مقتل نہیں ہے. جملے کتابوں میں ڈر سے پڑھتے. تشبیہات دینی پڑتی ہیں. اشارے دینے پڑتے ہیں.
ہم کہہ دیتے ہیں نہیں غربت تھی، بہن کرتے میں دفنا دی، سامنے بیٹھا ہوا مجمع سمجھا غربت کی وجہ سے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کے بابا کے کپڑے جنت سے آئے وہ بہن کا کفن نہیں منگوا سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس اشارے کے بعد مجمع میں سے کتنے ماتمی ہیں جن کا ہاتھ سینے تک نہیں پہنچے گا اور چہرے تک نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں اشارہ دوں گا، میں بات کھولوں گا، یا میرا جگر پھٹ جائے گا یا مجمع میں کوئی مر جائے گا۔ 10 محرم کا ماتمی زنجیر کا پرسہ دیتا ہے، پرسہ دینے کے بعد قمیض پہن لیتا ہے، سارا دن قمیض پہن کے رکھتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، بہن اور بھائی نے سگم صاف کرنے ہوتے ہیں، ماں کہتی قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں میں رک گئی ہے۔ مولا سجاد نے کہا اماں زینب میں سکینہ کو کفن منگوا کے دو، زینب کی آواز آئی کرتے میں دفنا دے، اتنا مارا سکینہ کو، سکینہ کا لباس معصومہ کا کفن بن گیا۔ پڑھ دیا میں نے ایک درد، جاؤ جا کے علماء سے پوچھو، آج بھی رسیوں میں دفن ہے، رسیوں میں دفن ہے، رسیوں میں، جس کے گھر میں اجاز بھائی پوچھ رہے کیا قیامت والے دن میں رسیوں میں اٹھے گی؟ اس لمحے قیامت آ جائے گی جب کربلا میں ایک لاشا بغیر کفن کے اٹھے گا، اور شام سے ایک بیٹی کرتے میں اٹھے گی جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے، بیٹی یا بیٹا، بچہ چھوٹا ہو، اس کے جسم کا گوشت بڑھتا ہے، اس کو اگر تم کڑی پہنا دو گے نا، جیسے جیسے اس کا جسم بڑھے گا وہ کڑی اسے تنگ کرے گی، اگر وہ نہ اتاری جائے گوشت اس کڑی کے اوپر آ جائے گا۔ اس سے میں بہتر اشارہ نہیں دے سکتا۔ 3 سال کی تھی جب کربلا میں، مدینہ سے چلتی ہوئی 3 سال، کربلا کے بعد پورا 1 سال معصومہ کے ہاتھوں میں رسیاں رہی ہیں۔ اب میں تمہیں حکمت بتانے لگا ہوں، حکم جو کیا شہادت سننے کا، مولا سجاد نے بہن رسیوں میں کیوں دفنائی؟ وہ جو 14 سال کا قیدی تھا، اس کے لوہے کے زیور کاٹ کے اتار دیے گئے تھے، سکینہ کی رسیاں کیوں نہ کھولی گئی؟ جس سید کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، اگر سجاد رسیاں کھول دیتے سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں قاسم کی لاش۔ معصومہ کے جوڑ علیحدہ ہو جاتے۔ غریب نے بہن، آخری 1 منٹ پڑھوں گا بس، جو حقیقت کا گریہ تھا وہ ہو گیا۔ ذاکری اعتبار سے مجلس میں ایسے ماحول آئے، مجھے مجلس چھوڑنی تھی، لیکن میرے سامنے ہے حسین کی بیٹی کی شہادت کا حکم، اور 2 دن بعد میں جا رہا ہوں حسین کا مہمان۔ میں نہیں چاہتا کہ غریب زہرا مجھ سے سوال کرے کہ میری بیٹی کے درد چھپائے کیوں۔ 3 اونٹ آئے زندان کے دروازے پہ، مولا سجاد کی آواز ہے، اماں یزید نے قیدیں آزاد کر دی ہیں۔ علی کی بیٹی دیکھ دی، سجاد ہم کہاں جائیں گے؟ مولا سجاد کی آواز ہے، اماں کربلا۔ روکہ دی، نا سجاد میں پہلے کربلا نہیں جاؤں گی، اماں کہاں جائیں گے؟ بی بی دیکھ دی، سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، سجاد ہو سکے مجھے میری سکینہ کی قبر پہ لے جا،
سکینہ کی قبر پہ آخری ودا کر لو. مولا سجاد 3 اونٹ لے کے معصومہ کی قبر پہ آیا. قبرستان مسافرہ پہ چھوٹی سی قبر پہ سجاد کی نظر پڑی. مولا سجاد نے رسی چھوڑی. مولا سجاد روتے ہوئے قبر سکینہ پہ گرے. رو کر سکینہ روز پوچھا کرتی تھی پرندے گھروں کو جاتے ہیں, کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے. اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی. اٹھ سکینہ دیکھ میری زنجیریں کھل گئی. سکینہ ہم واپس مدینے جا رہے ہیں, آ میری بیٹی میں تجھے مدینے لے جاؤ. بی بی زینب کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا لے, کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے آ کے بی بی کلثوم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی علمہ والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں نام بی بی لبابہ خاتون. رو کر دی علی کی بیٹیوں ایک مرتبہ سکینہ کی قبر سے جاؤ, مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. علی کی بیٹیاں سکینہ کی قبر سے چلی. شام کی دھرتی میں زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا, عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے مولا عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کر دی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے. بی بی پانی لینے گیا تھا, فرات میں سو گیا. بی بی عباس کو معاف کر